جی کیف 3 آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 43 اور آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیس اسٹڈیز ریلیٹنگ ٹو چیپٹر 14 اینڈ چیپٹر 15. ہم کمپنی لا کا پورشن کمپلیٹ کر چکے ہیں اور آگے مرکنٹائل لا کی طرف جانے سے پہلے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی کیس اسٹڈیز کی پریکٹس ہو جائے، جس میں ہم یہ سیکھ لیں کہ ہم نے کیس اسٹڈیز کو ایگزام میں کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے اور ایک سجیسٹڈ اپروچ کیا فالو کرنی ہے ہم نے. تو اس میں ہم نے پریویس لیکچر میں چیپٹر 16 کی کیس سٹڈیز کی تھی. اب ہم کچھ کیس سٹڈیز چیپٹر 14 اور چیپٹر 15 کی اٹیمپٹ کرنے چاہیں گے، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہاں پہ ہمارا فوکس کنسیپٹ ڈسکشن کی طرف کم ہوگا، کیونکہ کنسیپٹس جو کویسچن میں یا کیس سٹڈیز میں انوالو ہوتے ہیں وہ ہم ریلیونٹ لرننگ آبجیکٹیو کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اینڈ میں ڈسکس کرتے رہے ہیں. اس وقت ہمارا کویسچن کے اوپر جو فوکس ہوگا وہ ڈرافٹنگ سکلز کے اوپر ہوگا کہ ہم نے پریزنٹ کیسے کرنا ہے، پریزنٹیشن سکلز کو آپ نے سمجھنا ہے. تو چلتے ہیں ہم آج کے لیکچر کی طرف. پہلی جو ہماری کیس سٹڈی ہے وہ چیپٹر 14 سے ہم نے سیلیکٹ کی ہے، اور کیس سٹڈی کا آپ کو اصول ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم نے جو کیس سٹڈی ہوگی اس میں ایک ریلیونٹ لیگل پروویژن کو پروڈیوس کرنا، اور پھر اس کے بعد ڈیسیژن اینڈ بیسس آف ڈیسیژن میں کیس کے فیکٹس کو لیگل پروویژنز کے ذریعے پہ اپلائی کر کے اپنا ڈیسیژن یا بیسس آف ڈیسیژن دینا. سٹارٹ کرتے ہیں جی. پہلا کیس، مضبوط لمیٹڈ از اے نیولی انکارپوریٹڈ کمپنی. اچھا سوری، سب سے پہلے ریکوائرمنٹ کیس سٹڈی میں خاص طور پہ، ویسے تو کسی بھی کویسچن کو اگر وہ پیراگراف فارم میں ہے تو پہلے ریکوائرمنٹ کو پڑھ لینا بہتر ہوتا ہے، تاکہ ہم کویسچن کے فیکٹس کو پڑھتے ہوئے ریکوائرمنٹ کو ذہن میں رکھیں اور ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے کویسچن کا انالیسس کرتے جائیں. تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ریکوائرمنٹ اس نے آئیڈینٹیفائی علیحدہ سے ہائی لائٹ نہیں کی، لیکن ان ویو آف دا، یہاں سے ریکوائرمنٹ سٹارٹ کرا ہے. ان ویو آف دا پروویژنز آف کمپنیز ایکٹ 2017 ایکسپلین وائی ایم ایل شوڈ ناٹ سائن دا فائنانس فیسلٹی ایگریمنٹ. فائنانس فیسلٹی ایگریمنٹ مطلب بوروئنگ ایگریمنٹ، کہ اسے کیوں ایم ایل کو فائنانس بوروئنگ ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا چاہیے. لسٹ دا کنڈیشنز اف اینی وچ ایم ایل مسٹ comply before exercising its borrowing power. Also state consequences if ML signs the musharaka finance facility without fulfilling the above conditions. Requirement جو ہے اس میں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ تین چیزیں ریکوائر کر رہا ہے ہم سے، یعنی یہ 3 in 1 قسم کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کیوں ایم ایل کوئی کمپنی ہے، اس کو فائنانس فیسلٹی ایگریمنٹ سائن، بوروئنگ ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا چاہیے. پہلی اس نے ریزن جسٹیفیکیشن یہ پوچھی، پھر لسٹ دا کنڈیشنز جو پوری کرنی چاہیے، اور پھر آلسو اسٹیٹ کانسیکوینسز اف ایم ایل سائنز دا مشارکہ فائنانس فیسلٹی. اچھا، اس کا اگر آپ انالیسز کریں تو اس کویسچن میں 3 ریکوائرمنٹس ہیں. ان میں سے جو 2 ریکوائرمنٹس ہیں ان کا تعلق وہ کیس اسٹڈی بیس نہیں ہے، وہ صرف ہمارے ریپروڈکشن کے کویسچن ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک ریکوائرمنٹ ایسی ہے جو کہ کیس سٹڈی بیسڈ ہے، اس میں ہم ریلیونٹ لیگل ریکوائرمنٹ اور ڈیسیژن اور بیسس آف ڈیسیژن کو انکارپوریٹ کریں گے. تو ابھی میں ان تینوں میں فرق آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتا ہوں. پہلے پورا کویسچن پڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں مضبوط لمیٹڈ ایم ایل از اے نیولی انکارپوریٹڈ کمپنی. پہلے مجھے اس کا نام دیکھ کے بتائیے یہ پبلک کمپنی ہے یا پرائیویٹ کمپنی ہے؟ یہ ایک پبلک کمپنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے نام میں ورڈ پرائیویٹ نہیں ہے، پبلک کمپنی ہے. ML has issued a prospectus inviting offers from the general public for subscription to its share and is also intending to sign a musharaka finance facility agreement with Top Bank Limited. انہوں نے جنرل پبلک سے کو شیئر ایشو کرنے کے لیے پراسپیکٹس بھی ایشو کر دیا ہے، اور بینک سے ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں مشارکہ فائنانس فیسلٹی. مشارکہ فائنانس فیسلٹی ایگریمنٹ کا مطلب بوروئنگ ایگریمنٹ، لون لینے کے لیے بینک سے ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے. مشارکہ کی ٹرم اسلامک فائنانسنگ کے کنٹیکسٹ میں یوز ہوتی ہے یہ بوروئنگ ایگریمنٹ. تو کمپنی پبلک کمپنی ہے، پراسپیکٹس ایشو کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. اور بینک سے ایگریمنٹ بوروئنگ کا کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک سچویشن پڑھی ہے جب پبلک کمپنی بوروئنگ پاور ایکسرسائز نہیں کر سکتے. وہ کون سی سچویشن یاد ہے آپ کو؟ کہ جب سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس ابھی obtain نہ کیا ہو. کہہ رہے however Mr. Baker who is the legal advisor of the company is against the signing of مشارکہ finance facility agreement.
مسٹر باقر کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ مشترکہ فائنانس فیسلٹی ایگریمنٹ سائن نہ کیجئے. پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے ہمیں بتائیے کہ کیوں, کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ اس کو سائن نہیں کرنا چاہیے, اور پھر کنڈیشنز کیا ہے کہ جس کے بعد کنڈیشن پوری کرنے کے بعد بورنگ پاور کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے, اور کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. سب سے پہلے ریکوائرمنٹ, وائی ایم ایل شوڈ ناٹ سائن دا فائنانس فیسلٹی ایگریمنٹ. اگر ایم ایل نے ابھی تک سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس obtain نہیں کیا ہوا تو یہ بوروئنگ ایگریمنٹ کسی قسم کا ایکسرسائز سائن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم لیگل پروویژن میں لکھیں گے کہ ایوری پبلک کمپنی از ریکوائرڈ ٹو obtain سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس بفور ایکسرسائزنگ بوروئنگ پاور. ٹھیک ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہماری ریلیونٹ لیگل ریکوائرمنٹ آ گئی. پھر اس کے بعد آگے ہم ڈیسیژن اینڈ بیسس آف ڈیسیژن میں لکھیں گے کہ ایز ایم ایل ہیز ناٹ یٹ obtained, نیولی انکارپوریٹ کمپنی ہیز ناٹ یٹ obtained سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس, therefore it should not sign borrowing agreement. کوشچن میں کلیئرلی نوٹ کیجئے, کوشچن میں کلیئرلی اس نے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس کے بارے میں بات نہیں کی, لیکن یاد رکھیے اور کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ پبلک کمپنی بورنگ پاور ایکسرسائز نہ کرے, اور کوئی ریزن نہیں ہے. پورے لا میں صرف ایک ہی ریزن دی ہے کہ بورنگ پاور ایکسرسائز کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس obtain کرنا لازمی ہے. تو یہ ہمارے پہلا جو پارٹ ہے کوشچن کا, اس کا آنسر ہو گیا وائی ایم ایل شوڈ ناٹ سائن دا فائنانس فیسلٹی ایگریمنٹ. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں, لسٹ دا کنڈیشن وچ ایم ایل مسٹ کمپلائی بفور ایکسرسائز اٹس بورنگ پاور. کنڈیشنز کیا, وہ 4-5 کنڈیشن جو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں. کیا کنڈیشنز ہیں کہ کمپنی منیمم سبسکرپشن تک شیئرز کو لاٹ کر چکی ہو, ڈائریکٹرز نے جتنے بھی شیئرز لیے ہیں یا کانٹریکٹ کیا لینے کے لیے ان کی فل پیمنٹ ان کیش میں ہو چکی ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی منی پیبل ٹو ایپلیکینٹس نہ ہو جو کہ شیئرز پبلک کو آفر کیے گئے ہیں ان کے کنٹیکسٹ میں. پھر اس کے بعد سی ای او اور کمپنی سیکرٹری نے ریٹن فارم میں ڈکلیریشن دی ہو کہ کنڈیشنز پوری ہو چکی ہیں. جی, فائل اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس, وہ والی کنڈیشن یہاں نہیں آئے گی کیونکہ کوشچن میں کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اس نے پراسپیکٹس ایشو کیا. ٹھیک ہے, تو جو والی ایک کنڈیشن وہ بھی تھی کہ اگر جنرل پبلک کو آفر نہیں کیا گیا, شیئر جنرل پبلک کو آفر نہیں کیے گئے تو رجسٹرار کو اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس فائل کرنی ہے. بالکل ان کنڈیشن میں ایک کنڈیشن تھی, لیکن وہ اس کوشچن کے سولوشن میں نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ کوشچن کی انفارمیشن میں اس نے بتا دیا ہے کہ جنرل پبلک کو شیئر ایشو آفر کیے گئے ہیں, پراسپیکٹس ایشو کیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ کنڈیشنز ہیں جو کہ بورنگ پاور ایکسرسائز. اچھا, یہ کیس اسٹڈی کا کوشچن نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس نے ایک پورے کوشچن کے 3 حصے بنائے ہیں, لیکن لازمی نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے پارٹس ہی کیس اسٹڈی بیسڈ ہوں. اس نے ایک پارٹ کو کیس اسٹڈی بیس پہلے کو رکھا, دوسرا حصہ جو ہے وہ کیس اسٹڈی بیس نہیں ہے کیونکہ یہ کنڈیشن ہم نے ریپروڈیوس کی ہیں. یہ ریپروڈکشن کا کوشچن زیادہ بن رہا ہے بجائے کیس اسٹڈی کے. اور پھر تیسرا, also state the consequences if M signs the مشترکہ فائنانس فیسلٹی without fulfilling the above condition. اگر بوروئنگ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے بغیر ان کنڈیشن کو پورا کرتے ہو تو وہ وائڈ ہوگا, وہ کمپنی کے لیے ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے 2 طرح کے کانٹیکسٹ پڑھے تھے. ایک سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ بزنس سے پہلے اگر بوروئنگ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ وائڈ ہوگا. اگر سیل اینڈ پرچیز آف ایسٹس کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے وہ پروویژنل ہوگا. پروویژنل کا مطلب جب سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ بزنس obtain کیا جائے گا تب کمپنی پہ بائنڈنگ ہوگا, اس سے پہلے بائنڈنگ نہیں ہے. تو یہ ہمارا کیس اسٹڈی 1 تھی چیپٹر 14 کی. اس میں ہم نے ایک چیز یہ سیکھی کہ ایک کوشچن میں ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ پارٹ ہوں, ایک پارٹ میں بھی کیس اسٹڈی بیسڈ ہو اور دوسرا پارٹ ریپروڈکشن سے ریلیٹ کر رہا ہو. سارے پارٹس کیس اسٹڈی بیسڈ ہوں یہ لازمی نہیں ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ کیس اسٹڈی کی طرف. نیکسٹ کیس اسٹڈی ہے جی ہماری, یہ بھی چیپٹر 14 کی کیس اسٹڈی ہے. یہ شاید ہم ڈسکس کر بھی چکے ہیں اپنے لرننگ آبجیکٹو کو پڑھتے ہوئے, لیکن ابھی اس کی پریزنٹیشن کے اوپر فوکس کریں گے. ڈیو لمیٹڈ ڈی ایل ہیز پبلشڈ اے پراسپیکٹس آن March 1, 2009. The subscription list is due to open on April 5, 2009. Explain whether the company is in compliance with the provisions of the Companies Act 2017 regarding the publication of its prospectus.
What relaxation can DL avail in this regard? जी, तो सबसे पहले हम रेलिवेंट लीगल प्रोविजन इसमें प्रोड्यूस करेंगे. इसमें कौन सी प्रोविजन आएगी? पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस वाले, सब्सक्रिप्शन वाले. कि सब्सक्रिप्शन कब कमेंस होनी चाहिए? सब्सक्रिप्शन याद है आपको कि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस पब्लिश करे, सब्सक्रिप्शन शुड कमेंस आफ्टर 7 days बट बिफोर 30 days. 7 to 30 days वाला पीरियड था, वो हमारी लीगल प्रोविजन में हम लिखेंगे. फिर इसके बाद डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में लिखेंगे कि एज कंपनी हैज पब्लिश प्रोस्पेक्टस ऑन March 1 एंड सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ओपन ऑन April 5, दैट इज आफ्टर 30 days ऑफ पब्लिकेशन. आफ्टर 30 days ऑफ, ये तो 35 दिन हो गए ना. Therefore, this arrangement is not in accordance with Companies Act 2017. It should be opened between 8 to 30th March. 8 to 30th March. ये 8 मार्च से 30 मार्च के दरमियान में सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होनी चाहिए, 5 अप्रैल को नहीं. फिर रिलैक्सेशन, क्या कोई डीएल इस रिगार्ड में रिलैक्सेशन अवेल कर सकता है? क्या हमने पढ़ा था कि एससीसीपी से कोई रिलैक्सेशन एक्सटेंशन मिल सकती है? जी बिल्कुल. तो उस एक्सटेंशन की हम यहां पे बात करेंगे. नेक्स्ट अगली केस स्टडी की तरफ चलते हैं. ये भी चैप्टर 14 की केस स्टडी है. कह रहे एक्सप्लेन वेदर द कंपनी कैन एक्सरसाइज द अबव ऑप्शंस अंडर द कंपनी एक्ट 2017. उसने कई 2 ऑप्शंस दी होंगी, हमने उनको डिस्कस करना. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिनार लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड को अंडरलाइन कर लीजिए, हैड रिकमेंडेड ए फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ 100% फॉर द ईयर एंडेड. फाइनल डिविडेंड, अच्छा रिकमेंड किया है, इसका मतलब है डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है. क्या लाजमी है कि यही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा जो डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है? नहीं. मेंबर्स अगर चाहे तो इस डिविडेंड से ज्यादा भी ज्यादा नहीं कर सकते, सेम अप्रूव कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, एक्सीड नहीं कर सकते. तो यहां पे फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है डायरेक्टर्स ने फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2008. जस्ट ए वीक आफ्टर द नोटिस ऑफ एजीएम हैड बीन डिस्पैच्ड, द कंपनी सफर्ड ह्यूज लॉसेस ड्यू टू सर्टन अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स एंड इनकर्ड हैवी लायबिलिटीज. कंपनी को अचानक एजीएम से पहले बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, अब उनके पास पैसे नहीं है. कंपनी इज नाउ कंसीडरिंग द फॉलोइंग ऑप्शन. ये 2 ऑप्शन कंपनी कंसीडर करे. पहला रिड्यूसिंग द डिविडेंड टू 25% और दूसरा है डेफरिंग द पेमेंट ऑफ 75% ऑफ द डिविडेंड फॉर 6 months. पहली ऑप्शन को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले पहली ऑप्शन लिखेंगे, उसकी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या है? बताइए इस ऑप्शन से रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या है? क्या कंपनी मेंबर्स डिविडेंड को रिड्यूस कर सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल. तो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखेंगे, मेंबर्स कैन रिड्यूस द डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स. और उसके बाद डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में लिखेंगे, दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय मेंबर्स, दे कैन अप्रूव 25% डिविडेंड इन एजीएम. सेकंड, डेफरिंग द पेमेंट ऑफ 75% ऑफ डिविडेंड फॉर 6 months. डेफरिंग द पेमेंट वाली लीगल प्रोविजन क्या है? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या? क्या कंपनी डेफर कर सकती है? नहीं कर सकती. हमने पढ़ा हुआ स्पेसिफाइड पीरियड में पे करना जरूरी है, जो मैंने 15 वर्किंग डेज आपको बताया था. तो सबसे पहले इसकी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या होगी? इफ ए कंपनी अनाउंसेस डिविडेंड, इट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड. ये रेलिवेंट पीरियड है. डिविडेंड कैन नॉट बी डिलेड बियॉन्ड स्पेसिफाइड पीरियड. अब डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में हम क्या लिखेंगे कि कंपनी चूंकि रिक्वायर्ड है स्पेसिफाइड पीरियड में पे करना, कंपनी इस पावर को, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकती कि 25% अभी पे कर दे, 75% डिले कर दे फॉर 6 months. वो विद इन 15 वर्किंग डेज पे करना लाजमी है, वरना लॉ की वायलेशन होगी. इसका मतलब ये हुआ पहले वाली ऑप्शन एक्सरसाइज की जा सकती है, दूसरी वाली ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की जा सकती. लेकिन दोनों में हमने पहले रेलिवेंट लीगल प्रोविजन बताई, फिर डिसीजन बताया. इसकी रेलिवेंट प्रोविजन क्या थी? कि मेंबर्स के पास पावर है डिविडेंड को डिक्रीज कर सकते हैं. इसकी रेलिवेंट प्रोविजन क्या थी? कि डिविडेंड की पेमेंट को डिले नहीं किया जा सकता बियॉन्ड स्पेसिफाइड पीरियड. केस स्टडी 3 भी क्लियर? आगे चलते हैं.
केस स्टडी 4, ये चैप्टर 15 की केस स्टडी है और ये आज की सबसे अहम केस स्टडी यही है। और इस स्टाइल की केस स्टडी आई कैप बार बार चेक कर रहा है, कई दफा उसने इसी स्टाइल की केस स्टडी चेक की है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट में चाह रहा हूं हम स्टडी कर लें। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव कंप्लेंट्स। जो ऊपर जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनमें से हर एक की वैलिडिटी के ऊपर कमेंट करना है हमने। और बी में कह रहा है, डिस्क्राइब सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द कोर्ट में डिक्लेयर द रेजोल्यूशन पास्ड इन द अबव मीटिंग आर द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एज इनवैलिड। अब अगेन वही कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बेसिकली केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट है, लेकिन एक पार्ट इसका केस स्टडी बेस्ड है ए, ये सारा ऊपर केस स्टडी से लिंक कर रहा है, और जो बी है ये केस स्टडी नहीं, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। तो पहले रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन लगे हाथ वो सॉल्व करते जाते हैं। बताइए कोर्ट किस सिचुएशन में इन प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार दे सकता है? जब 10% वोटिंग राइट्स के लोग जाएं कोर्ट के पास विद इन 30 डेज और प्रूव कर लें डिफेक्ट इन आर ओमिशन इन नोटिस आर इरेगुलरिटी इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उस सूरत में इसको नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है। अब हम केस स्टडी वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। बताना है हमने कि वैलिड है कि नहीं, ये सारे रेजोल्यूशंस वगैरह वन बाय वन कमेंट करेंगे। कह रहे एजीएम ऑफ ट्रेड लिमिटेड वाज हेल्ड एट 11:25 AM ऑन 10 नवंबर 2015। सर्टन शेयर होल्डर्स हैव लॉस्ट फॉलोइंग कंप्लेंट्स विद द कंपनी सेक्रेटरी। अब वन बाय वन हर एक केस को हमने पढ़ना है, इसकी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखेंगे और फिर डिसीजन या एंड बेसिस ऑफ डिसीजन लिखेंगे। पहला, नोटिस ऑफ एजीएम वाज नॉट रिसीव्ड बाय देम although they are resident in Pakistan and their registered address have also been provided to the company। जी वो कह रहे हैं कि जी कुछ मेंबर्स को नोटिस नहीं मिला था, हालांकि उन्होंने अपना पाकिस्तान का एड्रेस दिया हुआ था। बताइए इसकी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या है? क्या नोटिस ना मिलने से मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी? नहीं, हमने स्टडी किया है रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या है। एक्सीडेंटल नोटिस इज सर्व्ड when notice is deemed to be served when it is sent by company at a registered address of shareholders। Accidental omission or non-receipt of notice does not invalidate meeting। ठीक है, यानी अगर गलती से कंपनी किसी शेयर होल्डर को सेंड ना कर सकी या शेयर होल्डर को नोटिस सेंड किए लेकिन उसे मिल ना सके, तो इस सूरत में मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। ये हमारी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन है। फिर डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में क्या लिखेंगे कि अगर कंपनी ने नोटिस सर्व कर दिए थे या एक्सीडेंटली कंपनी से ओमिट हो गए नोटिस को सर्व करना, उस सूरत में मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। ये क्लियर हो गया? पहले रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखी, फिर उसके बाद हमने उसको डिसीजन कर दिया उस लीगल प्रोविजन की बेस पे। हाँ बिल्कुल, कि अगर 20 इसको एलैबोरेट करना चाहे कर सकते हैं कि नोटिस उस वक्त सर्व नोटिस इज डीम्ड टू बी सर्व्ड व्हेन इट इज सेंट टू मेंबर्स एट लीस्ट 21 days बिफोर एजीएम। सेकंड, सिंस द मीटिंग कुड नॉट कमेंस एट द शेड्यूल्ड टाइम दैट इज 11 बजे, इट बिकेम इनवैलिड एंड शुड बी कैंसल्ड एंड शुड बी कॉल्ड अगेन। जी क्या सही है जरा सा? क्या मीटिंग जिस टाइम दिया गया हो, जो टाइम उसी टाइम पे स्टार्ट होनी चाहिए? नहीं, हमारे पास 30 मिनट का टाइम होता है कोरम पूरा होने के लिए। अगर फर्ज कीजिए जिस वक्त मीटिंग स्टार्ट हुई है उस वक्त कोरम पूरा नहीं था और 30 मिनट के अंदर अंदर कोरम पूरा हो गया तो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, 30 मिनट में अगर कोरम पूरा नहीं होता तो फिर उसके बाद देखा जाएगा मीटिंग किसने कॉल की थी। अब चूंकि एजीएम है तो इसका मतलब है ये डायरेक्टर्स ने कॉल की और ये पोस्टपोन हो जाएगी, नेक्स्ट एडजॉर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक में। यहां पे रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या होगी? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या होगी यहां पे? मीटिंग इज एडजॉर्न्ड इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन 30 minutes। और डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में क्या लिखेंगे? एज कोरम वाज प्रेजेंट एंड मीटिंग स्टार्टेड विद इन 30 minutes, देयरफॉर दिस विल नॉट बी कैंसल्ड, दिस इज वैलिड मीटिंग। सेकंड क्लियर? थर्ड में आते हैं। रेजोल्यूशन पास इन द मीटिंग वाज अप्रूव्ड बाय शो ऑफ हैंड्स, however a poll should have been carried out।
کہہ رہا ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے سے ریزولوشن پاس کی گئی تھی، حالانکہ پولنگ ہونی چاہیے تھی. ریلیونٹ لیگل پروویژن کیا ہے؟ ریلیونٹ لیگل پروویژن کیا ہے؟ پاس کر سکتے ہیں اگر وہ 10% ووٹنگ شیئرز ہو ممبرز کے پاس. Resolutions will be passed in meeting at first instance through show of hand. Polling will be conducted only when opted by chairman or demanded by prescribed shareholders, جو کہ 10% ووٹنگ پاور ہے. یہ ہماری لیگل پروویژن ہوگی. اس کے بعد ڈیسیژن اینڈ بیسس آف ڈیسیژن میں کیا لکھیں گے کہ if polling was not opted by chairman or was not demanded by prescribed shareholders, then this resolution is valid. ٹھیک ہے. ہم جو پریفرنس دیتے ہیں ایٹ فرسٹ انسٹنس وہ شو آف ہینڈ کو دیتے ہیں نا, تو ہم نے اس میں ڈیسیژن میں پہلے اسے بتا دیا کہ پولنگ کا اصول کیا بھائی, جب آپ چیئرمین آپٹ کرے گا پھر ہوگی یا پریسکرائب شیئر ہولڈنگ, اور ڈیسیژن اینڈ بیسس آف ڈیسیژن میں لکھ دیا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی کیس نہیں ہے تو اس صورت میں ریزولوشن ویلڈ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں اگر پریسکرائب پرسن نے ڈیمانڈ کیا تھا اور چیئرمین نے کال نہیں کی پولنگ, اس صورت میں یہ ریزولوشن نل اینڈ وائڈ قرار دی جائے گی. 4. Mr. Hamid, who voted for a resolution, was represented through a proxy, which was deposited at 5:01 پہ شام کو after office hours on 8 نومبر 2015. Since 9 نومبر 2015 was a public holiday, the condition of depositing the proxy at least 48 hours before the commencement of the meeting was not met. بتائیے کیا 48 پراکسی کو 48 ریلیونٹ لیگل پروویژن کیا ہے؟ Proxy should be submitted to company at least 48 hours before the scheduled time of meeting. اب scheduled time of meeting کیا ہے؟ 11 بجے. اور 48 hours کب ہوں گے بلا؟ 11 بجے ہے یہ 10 نومبر کو. 10 نومبر کو 11 بجے میٹنگ کا ٹائم ہے. اس کا مطلب ہے 48 hours پہلے اگر جمع کروانی ہے تو کب تک اس کو جمع کروانا چاہیے تھا؟ کیا اس نے 48 hours پہلے جمع کروائے؟ اب 5:01 پہ اس نے جمع کرایا تو 5 7 12 7 گھنٹے 8 تاریخ کے. 9 تاریخ کا کوئی بھی گھنٹہ کاؤنٹ نہیں کرنا. 9 تاریخ کو کوئی, کیوں؟ پبلک ہالیڈے ہے, پبلک ہالیڈے کاؤنٹ نہیں کرتے. اور 10 تاریخ کو ہم نے کتنے گھنٹے؟ 11 گھنٹے. تو کتنے ہو گئے یار؟ 18 گھنٹے. تو اس کا مطلب میٹنگ کے شیڈول ٹائم سے 18 گھنٹے پہلے پراکسی سبمٹ کروائی ہے, پراکسی انویلڈ. ریلیونٹ لیگل پروویژن میں لکھیں گے پراکسی 48 hours پہلے جمع کرانی چاہیے. بیسس آف ڈیسیژن, ڈیسیژن اینڈ بیسس آف ڈیسیژن میں اسے کہیں گے چونکہ ابھی 48 hours پہلے اس نے جمع نہیں کروائی, لیٹ ہو گیا وہ, اسی لیے یہ پراکسی انویلڈ ہے اور یہ ریزولوشن بالکل غلط ہے, کینسل ہونی چاہیے. اس کے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ 5th, Mr. Ghulam, who holds 100,000 shares, was represented by 2 proxies. That is Mr. Qasim 75,000 shares and Mr. Danish 25,000 shares. Only proxy with 75,000 shares was counted for the purpose of voting. Mr. Ghulam کے پاس 1,00,000 شیئر تھے, اس نے 2 proxies کو ریپرزینٹیٹو بنا کے بھیج دیا. مسٹر قاسم کو 75,000 ووٹ کے لیے, مسٹر قاسم کو 25,000 کے لیے دانش کو. تو بتائیے کس کو ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے, قاسم کو کہ دانش کو؟ دونوں کو ہی نہیں کرنا. ریلیونٹ لیگل پروویژن کیا ہے؟ If member appoints more than 1 proxies, all proxies will be invalid. Decision and basis of decision میں کیا لکھیں گے کہ as Mr. Ghulam has appointed 2 proxies, therefore votes for none of the proxies will be counted. ٹھیک ہے, both Qasim and Danish, both proxies are invalid. Clear? 6. JKM Limited holding 20,000 shares of the company was represented by Mr. Waheed, who is neither a director nor an employee of JKM Limited. اچھا, JKM Limited ایک کمپنی ہے جس کے پاس 20,000 شیئر ہے. اب ایک کمپنی کے پاس دوسری کمپنی کے شیئرز ہیں, تو JKM کیا پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے اس دوسری کمپنی کے AGM میں جس کے شیئرز ہیں اس کے پاس؟ کر سکتی ہے. کس کے تھرو؟ ریپرزینٹیٹو کے تھرو. ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ ایشو کیا اٹھا رہا ہے
کہ ریپرزینٹیو نہ تو ڈائریکٹر ہے اور نہ ہی امپلائی ہے. کیا ایک ایسے پرسن کو جے کے ایم میں ریپرزینٹیو اپوائنٹ کر سکتی ہے جو نہ اس کا ڈائریکٹر نہ امپلائی ہے؟ صاحب بالکل باڈی کارپوریٹ ہے وہ کر سکتی ہے, کسی بھی پرسن کو ریپرزینٹیو اپوائنٹ کر سکتی ہے, پرووائڈیڈ تھرو اسپیشل ریزولوشن کے تھرو نہیں, بورڈ ریزولوشن کے تھرو, بورڈ ریزولوشن کے تھرو. ٹھیک ہے, تو لیگل پروویژن میں ہم یہ لکھ دیں گے کمپنی کین اپوائنٹ اینی پرسن تھرو بورڈ ریزولوشن, اور پھر ڈیسیژن بیسس آف ڈیسیژن میں لکھ دیں گے وحید کین ریپرزینٹ جے کے ایم لمیٹڈ ایون اف ہی از ناٹ اے ڈائریکٹر اور امپلائی آف کمپنی. ریپرزینٹیو کا ڈائریکٹر یا امپلائی ہونا لازمی نہیں ہے. جی تو یہ تھا ہمارا کیس اسٹڈی چیپٹر 15 کی. اب چیپٹر 15 کی نیکسٹ کیس اسٹڈی کی طرف چلتے ہیں. شیراز لمیٹڈ ہولڈز 8% شیئرز ان شفیق لمیٹڈ. اچھا, شیراز لمیٹڈ بھی کمپنی ہے, شفیق لمیٹڈ بھی کمپنی ہے. اس کا مطلب ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کے شیئر خریدے ہیں, دونوں باڈی کارپوریٹ ہے. چیف ایگزیکٹو ہیز آتھورائزڈ دا کمپنی سیکرٹری ٹو ریپرزینٹ شیراز لمیٹڈ ان دی ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ آف شفیق لمیٹڈ. دا کمپنی سیکرٹری ڈز ناٹ ہولڈ اینی شیئر ان شفیق لمیٹڈ. یہ پریویس کوشچن ہی کی طرح کوشچن ہے, اسی کے اوپر بیس کر رہا ہے. کمنٹ آن لیگلٹی آف دا ابو آتھورائزیشن. پہلے کیا لکھیں گے؟ ریلیونٹ لیگل پروویژن. وہ کیا؟ اب یہ کس کنسپٹ کو ڈسکس کر رہا ہے اس کیس اسٹڈی میں؟ ریپرزینٹیو والے کنسپٹ کو. تو ریلیونٹ لیگل پروویژن کیا ہے ریپرزینٹیو والے کنسپٹ کی؟ A body corporate can authorize any person to be its representative in general meeting of other company through board resolution. یہ ہماری ریلیونٹ لیگل پروویژن ہوگی. اس کے بعد ڈیسیژن اینڈ بیسس آف ڈیسیژن میں کیا لکھیں گے کہ کیا کمپنی سیکرٹری اپوائنٹ ہو سکتا ہے ریپرزینٹیو؟ اس میں دو ایشوز ہیں جو آپ نے بیسس آف ڈیسیژن میں لکھنے ہیں. پہلا ایشو یہ ہے چیف ایگزیکٹو آتھورائز کر رہا ہے, اور دوسرا کمپنی سیکرٹری کے پاس شیئرز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ڈیسیژن اینڈ بیسس آف ڈیسیژن میں لکھیں گے کمپنی سیکرٹری کین بی اپوائنٹڈ ایز ریپرزینٹیو آف شیراز لمیٹڈ. اٹ ڈز کمپنی دیٹ ڈز ناٹ ریکوائر, یا اٹ از ناٹ, ہی از ناٹ ریکوائرڈ ٹو ہولڈ اینی شیئرز ان دا کمپنی. اور پھر اس کے ساتھ چیف ایگزیکٹو والا پوائنٹ بھی ڈسکس کریں گے. However, chief executive is not authorized to appoint representative. Representative shall be appointed through board resolution. تو اس میں بھی ہم نے ریلیونٹ لیگل پروویژن پہلے لکھی, پھر اس کے بعد ڈیسیژن اینڈ بیسس آف ڈیسیژن. نیکسٹ کوشچن ہمارا چیپٹر 15 کا, کے ایم ٹریڈنگ کمپنی held its AGM on August 1, 2005. 1 اگست 2005 کو AGM کنڈکٹ کروائی گئی. On August 7, 2005, member X approached the company's registrar office for a free of charge certified copy of the minutes of the meeting, which was denied to him. Free of charge کاپی لینے کے لیے آیا جو کہ اس کو ڈینائی کر دیا گیا. State whether this is a violation on the part of company of any provision of the or any provision of the Companies Act. جی بتائیے کیا کوئی وائلیشن ہے؟ اچھا پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ اس میں ریلیونٹ لیگل پروویژن کون سی انوالو ہو رہی ہے. منٹس والی, انسپیکشن آف منٹس آف جنرل میٹنگ. جنرل میٹنگ کی بات کر رہا ہے نا, ہاں اے جی ایم جنرل میٹنگ, کیونکہ بورڈ میٹنگ ہوتی تو اس کے منٹس تو ممبرز انسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے. جنرل میٹنگ کی بات کر تو ریلیونٹ لیگل پروویژن کیا ہے جنرل میٹنگ کے منٹس والے؟ آفٹر 7 days of AGM, a member can request a company to provide certified copy of minutes of the meeting. Company will provide copy of minutes within 7 days of the request on payment of fee. ہے کہ نہیں ہے؟ انسپیکشن کے لیے فیس نہیں تھی, کاپی لینے کے لیے بھائی کاپی کے فوٹو کاپی کروانے کے لیے پیسے نہیں لگیں گے کمپنی کے. انسپیکشن کے لیے تو نہیں پیسے لگیں گے اگر وہ انسپیکٹ کرنا چاہتا ہے. انسپیکشن فری آف چارج ہے, لیکن فوٹو کاپی کروانے کے لیے تو پیسے لگیں گے. یہ ہماری ریلیونٹ لیگل پروویژن ہم نے چھاپ دی. پھر اس کے آگے ہم نے جو ڈیسیژن کرنا ہے, ڈیسیژن اینڈ بیسس آف ڈیسیژن, اس میں کیا لکھیں گے کہ ممبر شوڈ ریکویسٹ کمپنی آفٹر 7 days. اور آفٹر 7 days کا مطلب کیا ہے؟ 8 اگست کو, 8 اگست کو, 7 اگست کو نہیں,
8 اگست کو اس کو کمپنی کے پاس آنا چاہیے. اور دوسری وائلیشن, پہلی وائلیشن نے کیا کی, ود ان 7 days آ گیا. دوسری وائلیشن کیا کی اس نے کہ فری آف چارج اس نے ریکویسٹ کیا, حالانکہ اسے پیمنٹ کرنی پڑے گی پریسکرائب فی کے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دو ایشوز ہیں جن کی وجہ سے کمپنیز ایکٹ کی وائلیشن نہیں ہوئی, یعنی جو انہوں نے ڈینائی کیا وہ ٹھیک کیا کمپنی نے. ٹھیک. ایک پہلا ایشو کیا تھا, کیوں ڈینائی کیا, 7 دن نہیں گزرے. دوسرا فری آف چارج وہ کہہ رہا تھا, حالانکہ لا کہتا ہے کہ فی پریسکرائب جو فی جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی اس کو. اور تیسرا, ایون جس وقت ریکویسٹ کی اسی وقت کاپی پرووائڈ کرنا لازمی نہیں ہے, اس ریکویسٹ کے بعد بھی 7 دن ہے کمپنی کے پاس. تو یہ ہم نے اس کو ڈیسیژن اینڈ بیسس آف ڈیسیژن میں انکارپوریٹ کریں گے. تو یہ ہمارے کیس سٹڈیز تھی. چیپٹر 14 کی بھی کچھ کیس سٹڈیز ہم نے ڈسکس کی, چیپٹر 15 کی بھی کیس سٹڈی, 16 کی ہم پریویس سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں. ان چیپٹرز کی جو ڈیٹیل سولوشن ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا پی ڈی ایف کی شکل میں. ابھی تو ہم نے ڈسکس کیا نا, لیکن وہ ریٹن فارم میں بھی آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا تاکہ آپ اس کے ساتھ اپنا سولوشن جب لکھیں تو اس کے ساتھ کمپیئر کر سکیں. تو اس ڈسکشن کے بعد ہمارا جو کمپنی لا کا پورشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہم نے کیس سٹڈیز کو بھی ڈسکس کر لیا اور ایم سی کیوز کو بھی ڈسکس کر لیا. ایم سی کیوز بھی ہو گئے ہمارے, کیس سٹڈیز بھی ہو گئی, کنسیپٹس ہم پاس پیپر کنسیپٹ کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہے ہیں. یہاں پہ کمپنی لا کے پورشن کا اینڈ ہوتا ہے. اب جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ مرکنٹائل لا پورشن اس میں ہم سٹارٹ کریں گے. لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا, جب ہم مرکنٹائل لا پورشن کو کور کر رہے ہوں گے, آپ نے خود سے ہفتے میں 1 یا 2 دن ایسے رکھنے ہیں جس میں آپ نے کمپنی لا کے پورشن کی بھی ریویژن کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مرکنٹائل لا پورشن جب ہم کور کر رہے ہوں تو آپ اس عرصے میں کمپنی لا کے پورشن کے کنسیپٹ جو ہیں وہ بھول جائیں. تو اب آپ نے خود سے سیلف ریگولیشن پہ کام کرتے ہوئے پیریوڈیکلی کمپنی لا کے چیپٹرز بھی 1 بائی 1 ریوائز کرتے رہنا ہے. تو آج کا لیکچر یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.